السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل پہ نئے آنے والے ناظرین کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ UK سے مس زوبی نے اپنے ایک خط میں لکھا کہ میں بچپن سے ہی بہت حساس اور شرمیلی تھی۔ میں بھولے ہوئے گالوں والی گول مٹول سی بچی تھی۔ اپنے گالوں کے باعث میں اور زیادہ موٹی نظر آتی تھی۔ میری ماں قدامت پسند تھی اور ان کا خیال تھا کہ کپڑوں کو بدن کے مطابق سلیقے سے سلوانا ضروری نہیں۔ وہ سمجھتی تھی کہ کھلا لباس زیادہ دیر تک چلتا ہے اور تنگ لباس اس کے مقابلے میں جلدی پھٹ جاتا ہے۔ چنانچہ میرا لباس بھی اسی حالات کی نظر پیش سلائی کیا جاتا تھا۔ میں کبھی پارٹیوں میں شرکت نہیں کرتی تھی، نہ کسی کھیل کود میں حصہ لیا کرتی تھی۔ جب مجھے اسکول میں داخل کیا گیا تو اپنے ساتھی بچوں کی طرح اسکول کی غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیا کرتی تھی۔ جسمانی ورزش کو بھی بیکار فعال سمجھا کرتی تھی۔ یقین مانیے کہ میں ایک مریضہ حد تک شرمیلی تھی اور اپنے آپ کو ایک مختلف اور ناپسندیدہ ہستی سمجھا کرتی تھی۔ جوان ہونے پر جس شخص سے میری شادی ہوئی وہ مجھ سے عمر میں کئی سال بڑا تھا۔ میرے سسرال کے عزیز رشتہ دار بہت خوش اور پر اعتماد لوگ تھے۔ ان میں ہر وہ خوبی اور صلاحیت تھی جو مجھ میں نہیں تھی۔ میں نے ان عزیزوں جیسا بننے کی کوشش کی لیکن میں ناکام رہی اور مجھ میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ وہ لوگ مجھے میری شخصیت کے کھوکھلے ہول سے باہر نکالنے کی جتنی بھی کوشش کرتے، میں اتنا ہی اس ہول کے اندر سمٹتی چلی گئی۔ میں ایک اعصابی مریضہ بن چکی تھی۔ چڑچڑے پن کی وجہ سے میری دوست مجھ سے گریزاں رہنے لگی۔ اعصاب زردگی اس قدر بڑھ گئی، دروازے کی گھنٹی کی آواز سن کر بھی چونک اٹھتی تھی اور یہ احساس ہوتا تھا کہ اب کسی ناخوشگوار ملاقات کا عذاب جھیلنا پڑے گا۔ مجھے اسی بات کا علم تھا کہ میں ایک ناکام بیوی ہوں اور مجھے یہ بھی خدشہ تھا کہ اگر میرے شوہر کو بھی علم ہو گیا تو اس کا انجام ناخوشگوار ہوگا۔ چنانچہ میں دوسروں کے سامنے خوش اور مطمئن نظر آنے کی اداکاری کرنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ اس اداکاری کے بعد میری حالت کئی دنوں تک مردہ رہتی ہے۔ آخر میں اپنی حالت سے اس قدر مایوس ہو گئی کہ مجھے اپنی زندگی بیکار اور بوجھ نظر آنے لگی اور میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ دنیا کی تمام دلچسپیاں ترک کرنے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس سوگوار خاتون کی زندگی میں انقلاب کیسے آیا؟ صرف ایک اتفاقیہ جملے نے اس خاتون کی کایا پلٹ دی۔ وہ لکھتی ہیں، ایک روز میری ساس اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے انداز سے متعلق گفتگو کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا، مجھے اپنے بچوں کے سلسلے میں اور کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی، بس میں تو چاہتی ہوں کہ وہ جو کچھ ہیں وہی بننے کی کوشش کریں۔ یہی وہ جملہ تھا جس نے میرے اندر ایک زبردست تبدیلی پیدا کر دی۔ مجھے ایک دم یہ احساس ہو گیا کہ میری یہ حالت محض اس وجہ سے ہے کہ میں در حقیقت وہ کچھ بننے کی کوشش کرتی ہوں جو میں نہیں ہوں، اور میں نے اپنی اصلی شخصیت کو پردوں کے پیچھے دھکیل رکھا ہے۔ چنانچہ میں خود کو پہچاننے کی کوشش میں مصروف ہو گئی۔ اس عمل نے مجھے راتوں رات ہی بدل کے رکھ دیا۔ میں نے اپنا جائزہ لیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ میں اصل میں کیا ہوں۔ میں نے اپنی خوبیوں کا جائزہ لیا۔ میں نے اپنے پسندیدہ رنگوں اور سٹائل کا گہری نظر سے تجزیہ کیا اور پھر ایسا لباس استعمال کرنے لگی جو میرے خیال میں میرے قدر و قامت اور جسامت کے مطابق تھا۔ میں نے دوستوں کے اجتماع میں حصہ لینا شروع کر دیا اور ایک تفریح کلب کی ممبر بن گئی۔ شروع میں جب میں تقریر کرنے کے لیے کھڑی ہوتی تو بے حد نروس ہو جایا کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ مجھ میں یہ ہمت اور حوصلہ پیدا ہو گیا۔ اگرچہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے خاصا وقت لگا، تاہم میں مستقل مزاجی سے مصروف رہی اور آج مجھے جو مسرتیں حاصل ہیں میں ان کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہوئے میں نے انہیں بھی یہی سبق دینے کی کوشش کی کہ مجھے اور کسی بات کی پرواہ نہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ تم جو کچھ ہو وہی بنو۔